بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے؟ اس کا مختصر جواب تو یس ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، آج کی اس نشست میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آرمی ایکٹ 1952 ایک ایسا قانون ہے جو کہ پاکستان آرمی کی آرگنائزیشن اور اس کے آفیشلز کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس لا کی ایک پیکیولیرٹی یا خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی آرمی آفیشل کوئی ایسا آفینس کمٹ کرے جس کا تعلق اس کی جاب سے ہو، یعنی کسی ایسے جرم کا مرتکب ہو جس کا تعلق اس کی ملازمت سے ہو، تو ایسے آفیشل کا مقدمہ پاکستان کی عام عدالتوں میں نہیں چلایا جائے گا، بلکہ آرمی کی اپنی عدالت میں چلایا جائے گا جس کو کورٹ مارشل کہا جاتا ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کی سیکشن 80 کے تحت 4 طرح کے کورٹ مارشل ہیں: جنرل کورٹ مارشل، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل اور سمری کورٹ مارشل۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آرمی آفیشل کوئی جنرل آفینس بھی کمٹ کرے، کوئی عام جرم کا مرتکب ہو جسے آرمی ایکٹ 1952 کی سیکشن 59 کے تحت سول آفینس کہا گیا ہے، تو پھر یہ آرمی کی ثوابدید ہے کہ ایسے آفیشل کا کیس وہ کورٹ مارشل میں چلائے یا پاکستان کی عام عدالتوں میں چلائے۔ شروع میں جب یہ لا پروملگیٹ ہوا، آرمی ایکٹ 1952 جب نافذ ہوا، تو اس کا اطلاق صرف اور صرف آرمی آفیشلز پہ ہوتا تھا۔ پھر 1967 میں جب جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے حکمران تھے، تو اس دور میں انہوں نے ایک آرڈیننس ایشو کیا اور آرمی ایکٹ 1952 کا اطلاق آرمی آفیشلز کے ساتھ ساتھ سویلینز پہ بھی کر دیا۔ اس آرڈیننس کا نام تھا پاکستان ڈیفنس سروسز لاز امینڈمنٹ آرڈیننس 1967۔ اس کے تحت جو آرمی ایکٹ 1952 میں امینڈمنٹ کی گئی، اس میں سیکشن 2D1 اور 2D2 ایڈ کیا گیا، تو اس کے تحت 2 جرائم ایسے تھے جو کہ اگر سویلینز کمٹ کرتے تو ان کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا تھا۔ 2D1 کے تحت اگر کوئی شخص آرمی آفیشلز کو حکومت وقت کے خلاف بغاوت پہ آمادہ کرتا تو اس کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا تھا، اور اگر کوئی شخص آرمی انسٹالیشنز کے تحت کوئی کرائم کمٹ کرتا، یعنی آرمی انسٹالیشنز ہیں جہاں جو پروہیبٹڈ ایریا ہیں ان میں انٹر ہوتا یا انٹری کی کوشش کرتا، یا ان انسٹالیشنز کا کوئی سکیچ بنائے، میپ بنائے، یا ان سے ریلیٹڈ کوئی سیکرٹ انفارمیشن کمیونیکیٹ کرے، جو کہ پاکستان آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت جرائم ہیں، تو ایسے جرم کرنے والے سویلینز کو بھی آرمی ایکٹ 1952 کے تحت پروسیڈ کیا جا سکتا تھا، یعنی ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا تھا۔ یہ جو کورٹ مارشل ہے، آرمی ایکٹ 1952 کی سیکشن 133 کے تحت اس کے خلاف اپیل کا حق نہیں تھا، لیکن یعنی کورٹ مارشل جو فیصلہ دیتا تھا، جو سزا اگر کسی شخص کو دیتا تھا، تو اس شخص کے خلاف کے پاس سزا کے خلاف اپیل کا حق نہیں تھا۔ پھر 1989 میں پاکستان سپریم کورٹ میں جو شریعت بینچ ہے، اس نے ایک فیصلہ دیا۔ یہ فیصلہ جس کیس کے تحت دیا گیا اس کا ریفرنس ہے PLD 1989 SC 6۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے شریعت بینچ نے یہ قرار دیا کہ کورٹ مارشل کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہ دینا غیر اسلامی ہے۔ اس کے بعد پھر آرمی ایکٹ 1952 امینڈ کیا گیا 1992 میں، 1992 میں، اور اس میں سیکشن 133A اور 133B ایڈ کیے گئے، اور کورٹ مارشل سے سزا پانے والوں کو اپیل کا حق دے دیا گیا۔ یہ اپیل آرمی چیف یا آرمی چیف کے ڈیزیگنیٹڈ آفیسر کے پاس ہو سکتی ہے، یعنی جو کورٹ آف اپیل ہے وہ یا تو آرمی چیف خود ہوگا یا وہ کسی آفیسر کو نامینیٹ کرے گا۔ کورٹ مارشل کے تحت دی جانے والی سزا یا کورٹ آف اپیل کے فیصلے کے خلاف پاکستان کی آئینی عدالتوں سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔
یعنی پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، جیسے ہائی کورٹس ہیں، جیسے فیڈرل شریعت کورٹ ہے، جیسے سپریم کورٹ ہے. لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک کیس جس کا ٹائٹل ہے شاہدہ ظہیر عباسی ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کا ریفرنس ہے PLD 1996 SC 632. اس فیصلے میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ اگر کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز میں کوئی میلا فائڈی یعنی بدنیتی یا بے ضابطگی ہو تو جو پھر پاکستان کی آئینی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا فیڈرل شریعت کورٹ، وہ ایسے کیس میں انٹرفیئرنس کر سکتی ہیں، وہ ایسے کیس کو ٹیک اپ کر سکتی ہیں. اسی طرح کی ایک رولنگ بیک ان 1975 بریگیڈیئر FB علی کیس، جس کی ریفرنس ہے PLD 1975 SC 506، اس میں بھی سپریم کورٹ نے دی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز میں کوئی میلا فائڈی یا بے ضابطگی ہو تو ہائی کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز میں انٹرفیئر کر سکتی ہیں. اچھا، اس آرمی ایکٹ 1952 اور کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ سے ریلیٹڈ دو اور اہم شکیں یا پروویژنز بھی آرمی ایکٹ 1952 میں موجود ہیں. پہلی شک جو ہے وہ سیکشن 132 ہے، جس کے تحت کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز کے بعد فیڈرل گورنمنٹ یا آرمی چیف اگر چاہیں تو کسی بھی سٹیج پہ ان پروسیڈنگز کو یا کورٹ مارشل کی کارروائی کو ختم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیکشن 143 کے تحت آرمی چیف یا فیڈرل گورنمنٹ کورٹ مارشل سے دی گئی کسی سزا کو بھی کالعدم قرار دے سکتے ہیں یا اس سزا میں کمی کر سکتے ہیں یا ٹوٹلی ختم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اسپیشل ڈسپینسیشن ہے آرمی ایکٹ 1952 میں، جس کے تحت کورٹ مارشل کی دی گئی سزا کو آل ٹوگیدر فیڈرل گورنمنٹ یا آرمی چیف ختم کر سکتے ہیں یا اس سزا میں کمی کا اعلان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 2015 میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں 21 امینڈمنٹ ہوئی 2 سال کے لیے. پھر 2017 میں مزید 2 سال کے لیے 23rd امینڈمنٹ ہوئی، جس کے تحت ملٹری کورٹس اسٹیبلش کی گئی اور ان کے تحت کورٹ مارشلز کو ٹیررزم سے ریلیٹڈ آفینسز کو بھی ٹرائی کرنے کا یعنی مقدمہ چلانے کا اختیار دیا گیا. لیکن یہ شک جو ہے یہ 2019 میں ختم ہو گئی. تو ایز آف ناؤ وہی 2 آفینسز ہیں، ایک 2D1 جس کے تحت اگر کوئی شخص آرمی آفیشلز کو حکومت وقت کے خلاف بغاوت پہ آمادہ کرے، یا آرمی 2D2 کے تحت آرمی انسٹالیشن سے ریلیٹڈ جو آفینسز ہیں اس میں انٹر ہو یا انٹری کی کوشش کرے، سکیچ بنائے، میپ بنائے یا کوئی اس سے سیکرٹ انفارمیشن کمیونیکیٹ کرے، تو ایسے شخص کے خلاف بھی آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کورٹ مارشل کی کارروائی کی جا سکتی ہے. تو یہ تھا کورٹ مارشل اور آرمی ایکٹ 1952. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.